من اور سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 سال تک مسلسل ملتی رہیں۔ من دانے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت تمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ من اور سلوہ کی تفصیل کیفیت کے لیے ملاحظ ہو باب الکتاب خروج باب 12۔ یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا ہے کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جبکہ بنی اسرائیل بھی جزیرہ نمائے سینائی میں تھے، لہذا اغلب یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بابل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیز زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ گنتی باب 25 آیت 1 تا 8۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر و ظالم فتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا بلکہ خدا ترسوں کی طرح شکرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حطّۃٌ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرے یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر عام معافی کا اعلان کرتے جانا۔ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شکاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ 12 چشموں میں یہ مصلیت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے۔ خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کا ترجمہ و تفسیر۔ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے مکمل سننے کے بعد تمام مسلمانوں کو شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان قرآن کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ جزاک اللہ۔